کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی دیوار موجود ہے جس کے اس پار ایک خوفناک قوم قید ہے؟ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں خود قرآن میں ذکر آیا ہے، جن کا نام سنتے ہی دل میں خوف اٹھتا ہے۔ کیا یاجوج ماجوج واقعی موجود ہیں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسا بادشاہ گزرا جس نے مشرق و مغرب تک سفر کیا، جو صرف فاتح نہیں بلکہ عادل حکمران تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی، علم بھی دیا، اور اس کا نام تھا ذوالقرنین۔ یہ وہی ذوالقرنین ہے جس نے یاجوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک عظیم دیوار تعمیر کی، ایک ایسی دیوار جسے آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ دیوار کہاں ہے؟ کیا یاجوج ماجوج قیامت کے قریب نکلیں گے؟ اور جب نکلیں گے تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، قرآن، تاریخ اور روایت کی روشنی میں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب دنیا آج جیسی نہیں تھی، نہ نقشے مکمل تھے، نہ سلطنتوں کی سرحدیں واضح تھیں، اور طاقت کا مطلب صرف جنگ اور خون ریزی ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک ایسا شخص ابھرا جس کے پاس طاقت بھی تھی اور عدل بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی۔ قرآن اسے ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ذوالقرنین کوئی عام بادشاہ نہ تھے، قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب کی طرف سفر کیا۔ یہ سفر صرف فتوحات کے لیے نہیں تھا بلکہ انسانوں کے حالات جاننے کے لیے تھا۔ وہ چلتے گئے، پہاڑ، میدان، بستیاں پار کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے، ذوالقرنین نے طاقت کے نشے میں آ کر فوراً فیصلہ نہیں سنایا۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا، اور ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ یہ کہانی دراصل کیوں اہم ہے؟ یہی ذوالقرنین آگے چل کر ایک ایسی قوم سے ٹکرانے والے ہیں جس کے بارے میں دنیا آج بھی خوف میں ہے۔ ایک ایسی قوم جو زمین میں فساد پھیلاتی ہے، جو کھیتی، جانور، انسان کسی کو نہیں چھوڑتی، یاجوج ماجوج۔ مگر ان تک پہنچنے کے لیے ذوالقرنین کو ایک اور سفر کرنا تھا۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مکمل ہو چکا، انہوں نے مغرب میں عدل قائم کیا، اور اب دوسرا سفر عظیم تھا۔ سفر مشرق کی طرف شروع ہوتا تھا۔ راستے بدل چکے تھے، زمین کی ساخت بدل رہی تھی، موسم سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ذوالقرنین چلتے گئے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے اس سے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ یہ کیسی قوم تھی؟ یہ لوگ نہ کسی مضبوط مکان میں رہتے تھے، نہ پہاڑوں میں چھپتے تھے، نہ ان کے پاس لباس یا چھت کا مکمل انتظام تھا۔ سورج نکلتا تو وہ زمین میں چھپ جاتے، غروب ہوتا تو وہ باہر آ جاتے۔ یہ قوم سادہ تھی، خاموش تھی، اور کسی حد تک بے بس تھی۔ یہاں ایک بار پھر ذوالقرنین کے پاس مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتے تو اس قوم پر حکومت مسلط کر سکتے تھے، انہیں بدلنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب ذوالقرنین ایک ایسے راستے کی طرف بڑھنے والے تھے جہاں پہاڑ آپس میں ٹکراتے نظر آتے تھے، جہاں ایک مظلوم قوم چیخ رہی تھی، اور جہاں دنیا کی سب سے خوفناک قوم کا ذکر شروع ہونے والا تھا۔ وہ قوم جو ہم آج یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ خوف کی وجہ کیا تھی؟ جب اس قوم نے ذوالقرنین کو دیکھا تو امید کی ایک کرن جاگی۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں کسی طرح بات سمجھائی، اور پھر وہ جملہ کہا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ یقیناً یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ صرف شکایت نہ تھی، یہ ایک فریاد تھی۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ قوم انسانی شکل میں تھی، لیکن اس کے پاس اعمال بہت وحشت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کھیت برباد کر دیتے، پانی ختم کر دیتے، جانور مار دیتے اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے۔ اور یہی وجہ تھی اس کمزور قوم نے کہا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر سکیں؟ یہاں ذوالقرنین کا کردار سامنے آتا ہے۔
انہوں نے ہاں کر دی اور ذوالقرنین نے ان کی مدد کے لیے حامی بھر لی۔ فوراً جنگ کا اعلان کرنے سے انکار کیا اور ان کے لیے ایک ایسا عمل کیا جو کہ ان کی زندگی بدلنے والی تھی، اور ان کے لیے ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر اصل بات آتی ہے، کیا یاجوج ماجوج نے وہ دیوار توڑنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ ایسی لمبی دیوار کیسے بنائی گئی؟ 2 پہاڑ، درمیان میں تنگ وادی، سامنے خوفزدہ لوگ اور پس پشت وہ وحشی قوم جس کا نام سنتے ہی جسم کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کوئی عام منصوبہ نہ تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ۔ یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ دیوار پتھروں سے بنتی ہے، مٹی سے بنتی ہے، مگر لوہے سے یہ عام منصوبہ نہ تھا۔ لوہے کے ٹکڑے لائے گئے، اتنے بڑے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان آہستہ آہستہ خلا بھرنے لگے، اور اب آگ جلائی گئی، لوہے کو پگھلایا گیا۔ یہ منظر اس قوم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جب دیوار مکمل ہوئی، انہوں نے چڑھنے کی توڑنے کی کوشش کی، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے۔ یہ دیوار صرف لوہے کی نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد سے بنی ہوئی تھی۔ اور ذوالقرنین نے کہا، یہ دیوار تب گرے گی جب اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو زمین بوس کر دیں گے۔ ایک دن یاجوج ماجوج کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے قیامت کا۔ یہ وعدہ ہے اس وقت کا جب دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھے گی، جب نظام ٹوٹیں گے اور جب یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔